کہ ایسی خاتون رہنما جو کبھی متنازعہ سمجھی جاتی تھیں آج یورپ کی سب سے بااثر آواز بن چکی ہیں۔ یہ کہانی ہے جارجیا میلونی کی۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفورڈ سے۔ اٹلی کی موجودہ وزیر اعظم جارجیا میلونی نے نہ صرف اپنے ملک کی سیاست میں ایک نئی سمت دی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ ایک دائیں بازو کی رہنما ہونے کے باوجود میلونی نے عملی سیاست میں اعتدال اور حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جارجیا 22 اکتوبر 2022 سے اس عہدے پر فائز ہیں۔ اٹلی کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعظم ہیں۔ ان کی پارٹی برادرز آف اٹلی دائیں بازو کی قدامت پسند اور قوم پرست پارٹی ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اٹلی کی دائیں بازو کی حکومت کی قیادت کر رہی ہے۔ ذاتی زندگی پس منظر اگر دیکھیں، جارجیا میلونی کی پیدائش 15 جنوری 1977 کو روم، اٹلی میں ہوئی۔ وہ ایک صحافی بھی ہیں۔ سیاست میں ان کا قدم 15 سال کی عمر میں پڑا جب وہ طلبہ سیاست میں شامل ہوئے۔ انہوں نے اطاری سوشل موومنٹ کے نوجوان ونگ سے شروعات کی، جو پوسٹ فاسٹ روایات سے جڑی ہوئی تھی۔ بعد میں وہ نیشنل الائنس میں شامل ہوئی اور 2008 میں اٹلی کی سب سے کم عمر وزیر بنی۔ 2012 میں انہوں نے برادرز آف اٹلی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ پارٹی کا نام اطالوی قومی ترانے کے ابتدائی الفاظ سے لیا گیا ہے۔ 2014 سے اس پارٹی کی صدر ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی سادہ رہی ہے۔ وہ ایک بیٹی کی ماں ہیں اور روایتی خاندانی اقدار کی حامی ہیں۔ سیاسی کیریئر اور اقتدار میں آنے کو دیکھیں، میلونی نے 2006 سے چیمبر آف ڈپٹی کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ ماریو ڈراگی کی قومی اتحادی حکومت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پارٹی مخالف بینچ پر رہی اور 2022 میں انتخاب میں ان کو بہت اچھی کامیابی ہوئی۔ برادرز آف اٹلی نے 26% ووٹ حاصل کیے، جو اٹلی کی دائیں بازو کی اتحادی حکومت کی بنیاد بنے۔ ان کی انتخابی مہم میں قوم پرستی، امیگریشن پر کنٹرول اور روایتی خاندانی اقدار اور یورپی یونین کی بعض پالیسیوں پر تنقید شامل تھی۔ تاہم اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے زیادہ پریگمیٹک انداز اپنایا۔ اگر ان کی انٹرنل پالیسیوں کے حوالے سے دیکھیں تو امیگریشن، غیر قانونی امیگریشن کے خلاف سخت موقف اپنایا، تارکین وطن پر پابندیاں بڑھائیں، معیشت میڈ ان اٹلی کو فروغ، قومی خود مختاری اور یورپی یونین کے بعد ضوابط سے آزادی کی بات کی۔ عدالتی اصلاحات کو دیکھیں تو 2026 میں انہوں نے عدالتی اصلاحات کے لیے ریفرینڈم کرایا، لیکن 54% کے قریب ووٹوں سے مسترد ہو گیا، جو ان کی ایک بہت بڑی سیاسی شکست سمجھی جاتی ہے۔ سماجی مسائل کو اگر دیکھیں، روایتی فیملی ویلیوز کی حمایت کرتی ہیں۔ خارجہ پالیسی کی اگر بات کریں تو انہوں نے یوکرین کی جنگ، روس کی جہازیں کے خلاف اٹلی کا مکمل تعاون اور یورپی اور نیٹو لائن پر رہیں۔ یورپی یونین کے حوالے سے بات کریں تو ابتدائی یورو اسکیپٹک یورو مخالف موقعوں کے باوجود یورپی یونین کے ساتھ تعاون بڑھایا اور اورسولا وان ڈیر لین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ پریگمیٹک انداز اپنایا۔ امریکہ اور ٹرمپ کے حوالے سے دیکھیں تو ابتدائی طور پر قریبی تعلقات، لیکن حالیہ واقعات میں جیسے ایران اور اسرائیل کے ساتھ متعلق کچھ نو بھی دیکھا گیا۔ اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ معطل کرنے کی خبریں بھی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے دیکھیں تو اسرائیل کے ساتھ روایتی دوستی، لیکن لبنان اور دیگر تنازعات پر تنقید بھی جاری ہے۔ حکومت کی کامیابیوں کی اگر بات کریں، اٹلی میں طویل عرصے بعد سیاسی استحکام، 3 سال سے زیادہ عرصہ اقتدار میں رہنا اٹلی کے لیے ایک بہت نایاب چیز ہے۔ ان کے تعلقات کے حوالے سے دیکھیں، میلونی کی حکومت نے یورپی یونین، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ اگرچہ ان کی جماعت کا ماضی یورپی یونین پر تنقید سے جڑا رہا ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے تعاون اور استحکام کو ترجیح دی۔ امریکہ کے ساتھ قریبی دفاعی تعاون اور تعلقات، یورپی یونین کی حمایت میں واضح موقف، یورپی یونین کے ساتھ اقتصادی ہم آہنگی دکھائی۔ اگر ان کی قبولیت کی بات کریں، شروع میں میلونی کو ایک سخت رہنما سمجھا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ عالمی طور پر ان کی قبولیت میں اضافہ ہوا۔ بین الاقوامی میڈیا میں مثبت کوریج، عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں، اٹلی کے اندر عوامی حمایت میں اضافہ، اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسیوں میں لچک پیدا کی ہے، عملی فیصلے کیے ہیں۔ ان کے اگر ویژن کو دیکھیں،
میلونی کا ویژن ایک مضبوط، خود مختار اور معاشی طور پر مستحکم اٹلی ہے۔ انہوں نے قومی شناخت کو فروغ دیا، معاشی اصلاحات، غیر قانونی امیگریشن پر کنٹرول اور اٹلی کو یورپ میں ایک مضبوط مقام دلانے کے لیے کوشاں ہیں، جہاں ملک اپنی ثقافت اور خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے ترقی کرے۔ ان کے ایکشنز کو دیکھیں۔ میلونی نے اقتدار میں آنے کے بعد کئی عملی اقدامات کیے ہیں۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پالیسیاں بنائیں، توانائی کے بحران سے نپٹنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دی، سرحدی سیکورٹی کو بہتر بنانا۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی قیادت صرف نعروں تک محدود نہیں بلکہ عملی نتائج پر بھی مبنی ہے۔ سوشل میڈیا پر مقبولیت کی اگر بات کریں، میلونی سوشل میڈیا پر خاصی مقبول ہیں، براہ راست عوام سے رابطہ رکھتی ہیں، واضح سادہ پیغام رسانی قومی جذبات کو اجاگر کرتی ہیں۔ ان کی تقریریں کا بیانات اکثر وائرل ہوتے ہیں جو ان کی عوامی اپیل کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ تنقیدی پہلو پر اگر بات کریں، مخالفین ان پر فاشسٹ جڑوں کی وجہ سے تنقید کرتے ہیں۔ ریفرینڈم کی شکست کے بعد ان کی آئیڈیالوجیکل سیاست پر سوال اٹھے ہیں۔ معاشرتی دباؤ، توانائی کی قیمتیں، جنوبی اٹلی میں کم ٹرن آؤٹ جیسے مسائل بھی درپیش رہے ہیں۔ حالیہ صورتحال 2026 میں میلونی کی حکومت ریفرینڈم کی شکست کے بعد اپنے آپ کو ری سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ توانائی، سیکورٹی اور معاشی استحکام پر فوکس، لیکن مجموعی طور پر وہ یورپ میں ایک اہم اور مستحکم رہنما کے طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ ان کی حکومت اٹلی کی معاشی بحالی اور قومی شناخت کے تحفظ پر زور دیتی ہے۔ جورجیا میلونی اٹلی کی سیاست میں ایک متنازع لیکن ایک طاقتور شخصیت ہے۔ ان کی کامیابی قومپرستی پراگمیٹزم کے امتزاج میں ہے اور یورپ میں دائیں بازو کی سیاست کی ایک مثال بن گئی ہیں، جہاں سخت موقف اور عملی حکمرانی کا توازن نظر آتا ہے۔ جورجیا میلونی واقعی اٹلی کو ایک نئی بلندی تک لے جائیں گی یا یہ صرف ایک عارضی سیاسی لہر ہے؟ وقت ہی اس سوال کا جواب دے گا۔